بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ عقبہ بن نافع عالم اسلام کا ایک عظیم سالار اور فاتح افریقہ۔ مصنف اسلم راہی MA۔ ایپیسوڈ 13۔ قرطاجنہ کے زرگروں کے بازار کے شروع ہی میں کلارنس اور رولسن دونوں باپ بیٹے اپنی دکان میں بیٹھے ہوئے تھی۔ اس وقت اس کے پاس کوئی گاہک بھی نہیں تھے۔ اتنے میں دکان کے سامنے جو خالی جگہ رکھی گئی تھی وہاں سینیکا اور فلورنس دونوں نے اپنے گھوڑوں کو روکا۔ انہیں دیکھتے ہی پہلے کلارنس چونکا، اس لیے کہ پہلے اسی کی نگاہ ان پر پڑی تھی۔ پھر اپنے بیٹے رولسن کو مخاطب کر کے کہنے لگا، رولسن بھاگ کر باہر جا، دیکھ سینیکا اور فلورنس آئی ہیں، تم خود جا کر ان کے گھوڑوں کی باگیں ان سے لے لو، گھوڑوں کو ایک طرف باندھو، یہ دونوں ہمارے لیے خوشبختی کا نشان ہیں، ہو سکتا ہے آج بھی یہ ہمارے لیے مارٹینا سے متعلق کوئی اچھا پیغام لے کر آئی ہوں۔ اپنے باپ کے ان الفاظ پر رولسن چھلانگ لگاتا ہوا اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا تھا، بھاگ کر باہر نکلا تھا۔ باری باری اس نے سینیکا اور فلورنس دونوں سے ان کے گھوڑوں کی باگیں لے لی، گھوڑوں کو ایک طرف باندھ دیا، پھر دونوں کو لے کر اپنی دکان میں داخل ہو گیا۔ سینیکا اور فلورنس دونوں آگے بڑھ کر دکان کے اندر جو نشستیں تھیں ان پر بیٹھ گئی تھیں۔ اس موقع پر کلارنس نے پہلے دکان کے بیرونی حصے کی طرف دیکھا، پھر مدھم لہجے اور انتہائی رازداری میں سینیکا اور فلورنس دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے وہ بول اٹھا، میرے عزیز اور محترم بیٹیوں، تم دونوں کے پہلے ہی مجھ پر احسانات ہیں جن کا بار تو میں زندگی بھر نہیں اتار سکتا۔ میں یہ تو جان چکا ہوں کہ میری بیٹی محفوظ جگہ جا چکی ہے، پھر بھی میں باپ ہوں، اس کی خیریت سے متعلق ہمہ وقت پریشانی سی رہتی ہے، کیا اس سے متعلق کوئی اطلاع آئی ہے؟ کلارنس جب خاموش ہوا تب سینیکا نے اس کی طرف دیکھا اور اس جیسی رازداری میں بول اٹھی، محترم کلارنس، آپ جانتے ہیں قیروان یہاں سے کافی دور ہے، وہاں سے ادھر کسی کا جانا نہیں ہے اور ادھر سے ادھر کسی کا آنا نہیں، اس لیے کہ ہمارے اور مسلمانوں کے درمیان جنگوں کا سلسلہ جاری ہے، لہٰذا دونوں ہی ایک دوسرے کے بدترین دشمن خیال کرتے ہیں، اس بنا پر ایک دوسرے کی طرف آنا جانا کیسے ہو سکتا ہے، اور پھر ان خیالات میں کسی کی خیریت بھی کیسے جانی جا سکتی ہے؟ بہرحال مارٹینا کے متعلق آپ بالکل بے فکر رہیں، جس شخص کے ساتھ ہم نے اسے قیروان کی طرف بھیجا ہے وہ نہ صرف حفاظت کے ساتھ اسے پہنچائے گا، اور جن لوگوں کے پاس ہم نے اسے بھیجا ہے وہ ایسے مخلص اور قابل اعتبار ہیں کہ ان پر آنکھیں بند کر کے اعتماد اور بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال مارٹینا سے متعلق آپ کو پریشان اور فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے باوجود میں اور فلورنس آج ایک اور منصوبہ لے کر آپ کے پاس آئی ہیں۔ سینیکا کے ان الفاظ پر کلارنس کچھ پریشان ہو گیا تھا، اور اپنے باپ کی طرف دیکھتے ہوئے رولسن بھی پریشانی کا شکار ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ پھر کلارنس نے سینیکا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، کہیں بڑے بشپ پولوس کو میری بیٹی کی یہاں سے قیروان جانے کی خبر تو نہیں ہو گئی، اور وہ میرے خلاف پھر سرگرمی کے ساتھ حرکت میں تو نہیں آنے والا؟ کلارنس کے ان الفاظ پر سینیکا مسکرائی اور کہنے لگی، کیا اب بھی پولوس تم دونوں کو تنگ کرتا ہے؟ جواب میں کسی قدر مطمئن انداز میں کلارنس بول اٹھا، اب تو وہ تنگ نہیں کرتا، میرے خیال میں اسے یقین ہو گیا ہے کہ میری بیٹی اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ کر کہیں جا چکی ہے اور ہمارا اس سے کوئی تعلق اور رابطہ نہیں، اس بنا پر وہ نہ اب ہم سے رابطہ کرتا ہے اور نہ ہی کوئی دھمکی دیتا ہے۔ میری بیٹی، اب جو تم نے کہا ہے کہ آپ کوئی منصوبہ بنا کر لے کر آئی ہیں تو اس بات نے مجھے پریشان اور فکر مند کر دیا ہے، کہیں ہمارے خلاف اور کوئی مصیبت کھڑی نہ ہو گئی ہو۔ جواب میں سینیکا مسکرائی، پہلے ایک گہری نگاہ اس نے پہلو میں بیٹھی ہوئی فلورنس پر ڈالی، دونوں نے نگاہوں ہی نگاہوں میں کوئی اشارہ کیا تھا۔ اس موقع پر فلورنس نے اپنی گردن بھی ہلائی تھی، پھر سینیکا نے گلا صاف کیا اور اس کے بعد باری باری کلارنس اور رولسن کی طرف دیکھتے ہوئے بول اٹھی، جہاں تک آپ کی بیٹی مارٹینا کا تعلق ہے تو یوں جانی وہ اپنوں کے اندر چلی گئی ہے،
اس کے باوجود اگر آپ اس سے متعلق پریشان ہیں اور اس کی خیریت جاننا چاہتے ہیں تو پھر کیوں نہ ہم رولسن کو قیروان کی طرف بھجوائیں۔ وہاں وہ اپنی بہن کی احوال پرسی کرے گا، اسے دیکھ لے گا اور چند دن اس کے پاس رہ کر واپس آ جائے گا۔ سینیکا کے ان الفاظ پر رولسن مسکرانے لگا۔ اس موقع پر کلارنس نے بھی اپنے بیٹے کی طرف دیکھا، مسکرایا اور کہنے لگا، تجویز تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن اتنی دور تک رولسن اکیلا سفر کر سکے گا؟ سینیکا کے جواب دینے سے پہلے ہی رولسن فوراً بول اٹھا، اس سفر کی ایسی تیسی، کیا اس سے پہلے میرے باپ، میں ان لوگوں کے پاس سفر نہیں کرتا تھا جو یہاں سے میلوں دور ہیں اور ہمارے ہاں سے کپڑا ادھار لے جاتے ہیں؟ میں ان کے پاس جا کر رقم وصول کرتا تھا۔ قیروان جانے میں میرے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اور پھر مجھے کسی جنگل سے تو نہیں گزرنا۔ اچھی خاصی شاہراہ قیروان کی طرف جاتی ہے، اور اس شاہراہ پر مناسب جگہوں پر سرائیں بھی ہیں جہاں مسافر آرام کر کے شب بسری کر سکتے ہیں اور پھر اپنی سفر کی ابتدا کر سکتے ہیں۔ رولسن کے خاموش ہونے پر کلارنس مسکرایا، پھر سینیکا کی طرف دیکھتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، بیٹا آپ کی تجویز تو اچھی ہے، کاش میں بھی اپنے بیٹے کے ساتھ جا سکتا، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا۔ بہرحال رولسن مارٹینا کے پاس جائے گا، یہاں سے اس کے لیے ضروریات کی کچھ چیزیں بھی لیتا جائے گا، اس سے مل آئے گا، تو پھر مجھے بھی اپنی بیٹی کے متعلق اطمینان ہو جائے گا۔ کلارنس کا جواب سن کر سینیکا خوش ہو گئی، پھر خوشکن انداز میں وہ بول اٹھی، اگر یہ بات ہے تو کسی دن رولسن صبح سویرے قرتاجنہ سے نکل کر قیروان کی طرف روانہ ہو جائے۔ اس وقت شہر میں صرف سبزی فروش اور شہر میں کام کرنے والے لوگ باہر سے آتے ہیں۔ قرتاجنہ کے بڑے کلیسا کے کارکن اس وقت تک حرکت میں نہیں آتے، لہٰذا رولسن اس وقت شہر سے نکل کر قیروان کی طرف کوچ کر جائے تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ… سینیکا کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ کلارنس بول اٹھا، آپ بے فکر رہیں، کل صبح سویرے رولسن یہاں سے قیروان کی طرف کوچ کر جائے گا، مگر یہ مارٹینا کو وہاں کیسے تلاش کرے گا؟ قیروان میں داخل ہونے کے بعد وہ کس سے ملے گا؟ اس سے متعلق آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، سینیکا نے غور سے کلارنس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، اس کی تفصیل بھی میں آپ سے کہوں گی، پر پہلے میں آپ کے سامنے ایک ایسے موضوع پر بات کرنا چاہتی ہوں کہ وہ موضوع ایک طرح سے میرا اور فلورنس دونوں کا راز ہے۔ اگر آپ دونوں باپ بیٹے کے علاوہ اس راز سے کسی اور کو آگاہی ہو گئی تو پھر یوں جانیں میری اور فلورنس دونوں کی گردنیں کاٹ کر رکھ دی جائیں گی۔ سینیکا کے ان الفاظ پر جہاں کلارنس چونکا تھا وہاں رولسن بھی پریشان ہو گیا تھا۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے وہ کہنا شروع کیا، میری بیٹی تم کس قسم کی گفتگو کر رہی ہو؟ کلارنس نے بڑے غور سے سینیکا کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا تھا، اگر آپ کا اور فلورنس کا کوئی راز ہے اور آپ وہ مجھ پر اور میرے بیٹے رولسن پر منکشف کرنا چاہتے ہیں تو میں ابھی سے کہہ دیتا ہوں کہ آپ دونوں کا وہ راز ہی رہے گا۔ ہم اپنے جسم کی جلد اتروا سکتے ہیں لیکن اس راز کو عیاں نہیں ہونے دیں گے۔ آپ دونوں مجھ پر اور میرے بیٹے رولسن پر اعتماد اور بھروسہ کر لیں، جو راز ہے وہ کہیں، پھر دیکھیں اس رازداری کو ہم کیسے قائم رکھتے ہیں۔ کلارنس کا جواب سن کر سینیکا اور فلورنس دونوں خوش ہو گئی تھیں، یہاں تک کہ وہ بول اٹھی، بات یہ ہے کہ رولسن جب یہاں سے جائے تو اپنے ساتھ میرا اور فلورنس کا پیغام بھی لیتا جائے۔ یہاں تک کہنے کے بعد سینیکا رکی، رولسن کی طرف دیکھا اور پھر دوبارہ کہنے لگی، رولسن میرے بھائی ذرا میرے گھوڑے کی طرف جاؤ، گھوڑے کے ساتھ جو زین ہے اس کے اندر بانس سے بنا ہوا ایک منہ بند خول ہے، اسے میرے پاس لے کر آؤ۔ رولسن اٹھا، بھاگتا ہوا باہر گیا۔ خرجین کے اندر سے بانس کا منہ بند خول لے کر وہ آیا اور سینیکا کے سامنے رکھ دیا۔ سینیکا نے اس خول کی طرف دیکھا اور کلارنس کو مخاطب کر کے کہنے لگی، اس بانس کے خول کے اندر یوں جانو میرا اور فلورنس کا ایک راز ہے، یہ ہم دونوں کی طرف سے ایک خط ہے اور یہ خط قیروان میں 2 اہم شخصیتوں کے نام ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد سینیکا رکی، کچھ سوچا، پھر دوبارہ کلارنس کو مخاطب کر کے کہنے لگی، آپ جانتے ہیں کہ ایک جنگ کے دوران میں اور فلورنس ہی نہیں بلکہ ہماری دیگر سینکڑوں رومن لڑکیاں مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گئی تھیں، اس لیے کہ مسلمانوں کے مقابلے میں ہمیں شکست ہوئی تھی، اور سب لڑکیوں اور جنگ کے دوران گرفتار ہونے والی رومنوں کو مسلمان قیروان لے گئے تھے۔ وہاں ہمارے ساتھ بہترین برتاؤ اور سلوک کیا گیا، ہماری اس قدر توازی کی گئی جیسے ہم لوگ بڑے معتبر قسم کے مہمان ہوں۔ مسلمانوں نے رومن قیدیوں کے ساتھ بھی بہت اچھا سلوک کیا۔ محترم کلارنس، یوں جانیں
وہاں قیام کے دوران میں اور فلورنس دونوں ہی دو اہم اشخاص کی محبت میں گرفتار ہو گئیں۔ مسلمانوں کے ایک امیر ہیں، ان کا نام محمد بن اوس ہے۔ میں انہیں پسند کرنے لگی ہوں، جبکہ ان کے ایک دوسرے سالار نعیم بن حماد کی طرف فلورنس مائل ہو گئی۔ اب بانس کے اس منہ بند قول میں جو پیغام ہے وہ محمد بن اوس اور نعیم بن حماد ہی کے نام ہے۔ رولسن یہاں سے روانہ ہونے کے بعد سیدھا قیروان میں امیر محمد بن اوس کی خدمت میں حاضر ہو۔ سب سے پہلے ان پر یہ انکشاف کرے کہ اسے میں یعنی سینیکا نے ان کی طرف بھجوایا ہے۔ مجھے امید ہے کہ میرا نام سن کر وہ خوشی اور طمانینت کا اظہار کریں گے۔ پھر رولسن یہ بانس کے قول میں بند پیغام محمد بن اوس کے حوالے کر دے گا، ساتھ ہی اپنی بہن مارٹینا سے ملنے کا اظہار کرے، اور پھر دیکھیے گا محمد بن اوس یا نعیم بن حماد دونوں کیسے رولسن کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں اور کیسے رولسن کو مارٹینا سے ملانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ سینیکا رکی، کچھ سوچا، پھر کہنے لگی، رولسن میرے بھائی، بانس کے قول کے اندر جو پیغام ہے یہ سنبھال لو، یہ تم نے امیر محمد بن اوس کے حوالے کرنا ہے۔ سینیکا کے خاموش ہونے پر کلورنس کسی قدر خدشات کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، میری بچی، جو حالات تم نے بتائے ہیں انہیں میں پوری طرح سمجھ گیا ہوں اور اس کی نوعیت بھی جان گیا ہوں۔ اگر تم دونوں مسلمانوں کے دو سالاروں سے محبت کرتی ہو اور یہ جو پیغام تم بانس کے قول میں بھجوا رہی ہو، میری بچی، یہ خطرناک ہے۔ اگر رولسن کو کوئی پکڑ بھی لیتا ہے یا قرطاجنا کے نواح میں پولوس کا کوئی آدمی اس کی راہ روکتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ اپنی دکان کی واجب الادا رقم کی وصولی کے لیے جا رہا ہے، لیکن اگر اس کے پاس یہ قول، یہ بند پیغام کسی کے ہاتھ چڑھ گیا تو میری بیٹی، یہ تم دونوں کے حق میں اچھا نہیں ہوگا۔ بہتر یہ ہے کہ فی الحال یہ قول ہمارے پاس ہی رہنے دو۔ جس وقت رولسن قیروان کی طرف روانہ ہوگا تو اس قول کے اندر جو پیغام ہے اسے نکال کر گھوڑے کی زین کے نیچے جو گدا ہوگا اس کے اندر سی دیا جائے گا۔ اس طرح یہ محفوظ رہے گا اور قیروان کے قریب جا کر وہاں سے یہ پیغام نکال کر بانس کے قول میں بند کر کے امیر محمد بن اوس کے حوالے کر دے گا۔ اس طرح یہ پیغام کسی خطرے کے خدشے کے بغیر مسلمانوں کے سالار تک پہنچ جائے گا، اور ان کی طرف سے جو پیغام ہوگا وہ رولسن تم دونوں تک پہنچا دے گا۔ کلورنس کے ان الفاظ سے سینیکا اور فلورنس دونوں نے اتفاق کیا تھا اور دونوں نے اس کا شکر ادا کیا۔ پھر سینیکا رولسن کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، میرے بھائی، جو پیغام تمہیں دے کر بھیجا جا رہا ہے اس کا جواب تم نے محمد بن اوس اور نعیم بن حماد سے تحریری نہیں لے کر آنا۔ ہو سکتا ہے اس طرح ان کا خط کسی کے ہاتھ لگ جائے اور ہمارے لیے مصیبت کا باعث بن جائے۔ وہ جو زبانی پیغام دیں گے وہ ہم دونوں تک پہنچا دینا، لیکن تم قصر میں بھی نہ آنا۔ ہم روزانہ گھوڑ دوڑ کے لیے نکلتی ہیں اور دیکھتی رہیں گی کہ تم کب لوٹتے ہو۔ میرا اندازہ ہے کہ تم 10-12 دن کے بعد واپس لوٹاؤ گی۔ سینیکا کے خاموش ہونے پر وہ کہنے لگا، میری دونوں عزیز بہنوں، بالکل مطمئن اور آسودہ رہو، اور آپ کے پیغام کا جواب بھی لے کر آ جاؤں گا۔ رولسن کے اس جواب سے سینیکا اور فلورنس دونوں خوش ہو گئی تھیں۔ پھر فلورنس نے کلورنس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، بانس کے قول میں بند یہ پیغام سنبھال لیجئے، اور جب رولسن نے جانا ہو اور پھر گھوڑے کی زین کے نیچے گدے میں اسے سی دیجئے۔ اس طرح یہ محفوظ طریقے سے اس پیغام کو قیروان پہنچانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی سینیکا اٹھ کھڑی ہوئی، فلورنس بھی کھڑی ہو گئی تھی۔ پھر سینیکا کلورنس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، میرا اور فلورنس کا اس طرح آپ کی دکان میں آنا ہمیں مشکوک بھی کر سکتا ہے۔ میں اور فلورنس فی الحال گھوڑ دوڑ کے لیے جا رہی ہیں۔ ہماری واپسی پر ہمارے لیے کچھ کپڑے باندھ دیجیے گا، ہم آپ کو ادائیگی کر دیں گے، واپسی پر لیتی جائیں گی۔ کلورنس نے غور سے سینیکا کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، بیٹا، میں آپ سے کپڑوں کی قیمت لیتا ہوا اچھا لگتا ہوں۔ آپ دونوں کو بیٹی بھی کہوں اور کپڑوں کی قیمت بھی وصول کروں، یہ میرے لیے مناسب نہیں ہے۔ جواب میں اس بار فلورنس مسکرائی اور کہنے لگی، قیمت ہر صورت میں آپ کو لینا ہوگی، یہ آپ کی دکان ہے۔ ساتھ ہی سینیکا کے اشارے پر فلورنس اٹھی، کچھ کپڑے اس نے پسند کیے، ان کی طرف اس نے کلورنس کو اشارہ کیا۔ اس کے بعد دونوں دکان سے نکلی، اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئی اور گھوڑ دوڑ کے لیے نکل گئیں۔ محمد بن اوس ایک روز عقبہ بن نافع، زہیر بن قیس، حنس بن عبداللہ، صالح بن حریم اور کچھ دوسرے سالاروں کے ساتھ لشکر میں نئے شامل کیے جانے والے لشکریوں کی تربیت کے کام کا جائزہ لے رہا تھا کہ ایک طرف سے نعیم بن حماد آتا ہوا دکھائی دیا۔
وہ بجھا بجھا اور خلاف معمول رنجیدہ دکھائی دے رہا تھا۔ وہ اس جگہ آیا جہاں عقبہ بن نافع اور زہیر بن قیس سے ذرا فاصلے پر چھوٹے سالاروں کے ساتھ محمد بن اوس کھڑا ہوا تھا۔ جب وہ ابن اوس کے پاس آ کر رکا تو محمد بن اوس نے اس پر نگاہ ڈالی۔ اس کے بعد کسی قدر تفکرات بھرے انداز میں اسے مخاطب کر کے پوچھا، ابن حماد میرے بھائی، کیا بات ہے؟ میں دیکھتا ہوں کہ تم خلاف معمول اداس سنجیدہ، بلکہ میں کہہ سکتا ہوں کہ پریشان دکھائی دے رہے ہو۔ ابن حماد نے اس موقع پر ارد گرد سالاروں کی طرف دیکھا، پھر ابن اوس کو مخاطب کر کے کہنے لگا، آپ ذرا میرے ساتھ اپنے کمرے کی طرف چلیے۔ میرے نخلستان سے میری اماں آئی ہوئی ہیں، انہوں نے ایک مسئلہ کھڑا کر دیا ہے۔ اس پر محمد بن اوس پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، میں تھوڑا دیر پہلے ہی یہاں پہنچا ہوں۔ امیر عقبہ بن نافع کے کہنے پر کچھ کام نمٹانے کے لیے چلا گیا تھا۔ جب میں یہاں آیا تو تمہیں نہ پا کر میں نے کچھ سوال پوچھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ تم امیر عقبہ بن نافع سے اجازت لے کر چلے گئے تھے۔ اگر تمہاری اماں یہاں آئی ہوئی ہیں تو پھر تمہیں یہاں آنے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ تمہیں ان کے پاس بیٹھنا چاہیے۔ اس پر بڑی سنجیدگی سے ابن حماد کہنے لگا، معاملہ بڑا سنجیدہ ہے، آپ پہلے میرے ساتھ چلیں۔ ابن اوس نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، اچھا رکو، میں امیر سے بات کر کے آتا ہوں۔ امیر کو اطلاع ہونی چاہیے کہ میں تھوڑی دیر کے لیے تمہارے ساتھ جا رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی محمد بن اوس وہاں سے ہٹا، اس طرف گیا جہاں عقبہ بن نافع، زہیر بن قیس اور دوسرے سالار کھڑے تھے۔ عقبہ بن نافع سے محمد بن اوس نے اجازت لی، پھر ابن حماد کو ساتھ لیا اور شہر کی طرف ہو لیا۔ تھوڑا سا آگے جا کر ابن اوس نے ابن حماد کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، اب بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ وہاں اس وقت میرے گرد چھوٹے سالار کھڑے ہوئے تھے اور میں نے جائزہ لیا تھا کہ تم ان کے سامنے کچھ کہتے ہوئے ہچکچا رہے تھے۔ کیا ماں نے کوئی بڑا مسئلہ کھڑا کر دیا ہے؟ اس پر ابن حماد کہنے لگا، بڑا مسئلہ تو نہیں کھڑا کیا، دراصل گزشتہ چند ہفتوں سے اماں میری شادی کرنے کے در پہ تھی اور میں کسی نہ کسی طریقے سے اس معاملے کو ٹالتا رہا۔ اب اماں یہاں پہنچ گئی ہیں۔ اس نے میرے لیے ایک لڑکی پسند کی ہے، گو اس نے ابھی تک کوئی لڑکی والوں سے بات نہیں کی، لیکن پہلے میرا اندیہ جاننا چاہتی ہے، ساتھ ہی مجھے اپنے ہمراہ لے جانا چاہتی ہے تاکہ میری شادی کا اہتمام کر دیا جائے۔ اب میرے بھائی تم ہی بولو، ان سے میں کیا بات کروں؟ میں کیسے ہاں کہہ سکتا ہوں؟ کیسے اماں کے ساتھ جا سکتا ہوں؟ نعیم بن حماد کے ان الفاظ سے ہلکا سا تبسم محمد بن اوس کے لبوں پر نمودار ہوا تھا اور کہنے لگا، بس اتنا سا معاملہ ہے، تمہیں پریشان اور فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، میں اس سلسلے میں اماں سے خود بات کر لیتا ہوں۔ تمہاری اماں میرے لیے اجنبی نہیں ہیں، وہ مجھے جانتی ہیں، کئی بار تمہارے نخلستان میں ان سے میری ملاقات ہو چکی ہے۔ مجھے امید ہے کہ وہ میرا کہا مان جائیں گی، اس لیے کہ اگر تمہاری کہیں شادی ہو جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فلورنس کے ساتھ دھوکہ دہی ہوگی۔ اب جب کہ فلورنس تمہیں پسند کرتی ہے اور اپنی زندگی کا ساتھی بنانے کے لیے تمہارا انتخاب کر چکی ہے تو ہم فلورنس ہی کو ترجیح دیں گے۔ چلو میرے ساتھ، میں اس موضوع پر ماں سے خود بات کروں گا۔ محمد بن اوس کے ان الفاظ سے نعیم بن حماد خوش ہو گیا تھا۔ پھر وہ دونوں تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے شہر میں داخل ہوئے۔ جس وقت محمد بن اوس نعیم بن حماد کے ساتھ اس کے کمرے میں داخل ہوا، اس وقت کمرے میں نعیم بن حماد کی بوڑھی ماں عشیرت بیٹھی ہوئی تھی۔ شاید وہ نعیم بن حماد کا بڑی بے چینی سے انتظار کر رہی تھی۔ ابن حماد کے ساتھ محمد بن اوس کو دیکھ کر عشیرت کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ سلام کرتے ہوئے محمد بن اوس جب آگے بڑھا، عشیرت کے سامنے بیٹھ گیا تو عشیرت نے اسے مخاطب کر کے کہنے لگی، بیٹے، بہت اچھا ہوا کہ تم نعیم بن حماد کے ساتھ آ گئی۔ اگر یہ تمہیں اپنے ساتھ نہ لے آتا تو میں اس سے اصرار کرنے والی تھی کہ تمہیں لے کر آئے، اس لیے کہ میں تمہاری موجودگی میں اس سے ایک اہم موضوع پر گفتگو کرنا چاہتی ہوں۔ عشیرت جب خاموش ہوئی تو غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے محمد بن اوس بول اٹھا، اماں میں جانتا ہوں آپ نعیم بن حماد سے اس کے شادی کے متعلق گفتگو کرنا چاہتی ہیں، یہی معاملہ ہے نا؟ عشیرت مسکرائی، اس بات میں گردن ہلائی، پھر کہنے لگی، تمہارا اندازہ درست ہے بیٹے، میرے خیال میں نعیم بن حماد نے تمہیں بتا دیا ہے، اب تم ہی بولو، کیا میں ٹھیک اصرار نہیں کر رہی؟ بیٹے، میری حالت دیکھو، میں کافی بوڑھی ہو چکی ہوں، یہ میرا اکلوتا بیٹا ہے، میں چاہتی ہوں میری زندگی میں اس کی شادی ہو جائے، اس کا گھر آباد ہو جائے، اور اس کی حالت دیکھو،
میں جب بھی اس سے اس موضوع پر گفتگو کرتی ہوں یہ افسردہ اور سنجیدہ ہو جاتا ہے۔ جس وقت یہ پچھلی بار گھر گیا تھا تب بھی میں نے اس سے شادی سے متعلق گفتگو کی تھی۔ اس وقت تو یہ شادی کے لیے تیار تھا، میری ہاں میں ہاں بھی ملاتا تھا۔ پھر اس وقت میں نے کسی لڑکی کو اس کے لیے دیکھا نہیں تھا اور میں وقتی طور پر خاموش ہو گئی تھی۔ اب ایک قریبی نخلستان کی لڑکی میری نگاہ میں ہے تو ابھی میں نے اس لڑکی کے والدین سے رشتے کی بات تو نہیں کی، لیکن وہ لڑکی مجھے پسند آئی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ اس کا رشتہ نعیم کے لیے مانگوں۔ عشیرت جب خاموش ہوئی تب مسکراتے ہوئے محمد بن اوس بول اٹھا، اماں اگر میں نعیم بن حماد کے لیے اس سے بھی اچھی لڑکی کا انتخاب کروں تو کیا آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ اماں تم جانتی ہو نعیم کو میں اپنے بھائیوں جیسا مانتا ہوں اور یہ بھی مجھے ایسا ہی خیال کرتا ہے۔ کیا آپ مجھ پر اعتماد اور بھروسہ کرتی ہیں کہ میں اس کے لیے؟ محمد بن اوس اپنی بات مکمل نہ کر سکا۔ عشیرت فوراً بول اٹھی، بیٹے تم پر میں کیسے اور کیوں کر بھروسہ اور اعتماد نہ کروں گی؟ اگر تم نے اس کے لیے کسی لڑکی کا انتخاب کر لیا ہے تو بیٹے یوں جانو اس میں میری خوشی میری تمانیت ہے، لیکن پہلے اس لڑکی سے میری ملاقات تو کراؤ۔ اس موقع پر غور سے ابن اوس نے عشیرت کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، ماں وہ لڑکی یہاں سے کافی دور رہتی ہے، یہاں پر آپ کی ملاقات نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد محمد بن اوس نے سینیکا اور فلورنس کے متعلق تفصیل عشیرت سے کہہ دی تھی۔ محمد بن اوس جب خاموش ہوا تب تعجب اور حیرت کا اظہار کرتے ہوئے عشیرت بول پڑی، ابن اوس میرے بیٹے یہ تم کس قسم کی گفتگو کر رہے ہو؟ افریقہ میں رومنوں کے حکمران گریگری کی بیٹی فلورنس میرے بیٹے کو کیسے پسند کرے گی؟ اگر ایسا ہے تو میرے بیٹے تم خوش قسمت ہو کہ سینیکا جیسی لڑکی نے تمہارا انتخاب کیا ہے اور فلورنس میرے بیٹے کو چاہنے لگی ہے۔ پر میرے بچے وہ دونوں یہاں سے کتنی دور بیٹھی ہوئی ہیں، اب ان کے ساتھ تم دونوں کی ملاقات کیسے اور کس طرح ہوگی؟ عشیرت جب خاموش ہوئی تو اس بار دھیمے لہجے میں محمد بن اوس اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، ماں جو تفصیل میں نے آپ سے کہی ہے اس کا ابھی کسی سے ذکر نہ کرنا۔ یہ تفصیل اب تک ہم نے اپنے امیر عقبہ بن نافع، زہیر بن قیس اور کچھ دوسرے سالاروں سے کہی ہے، ان کے علاوہ اور کسی کو خبر نہیں۔ لہٰذا جب تک یہ کام پایہ تکمیل کو نہیں پہنچتا اس وقت تک اس معاملے کا کسی سے ذکر نہ کرنا۔ اماں ایک بیٹے کی حیثیت سے اس موقع پر میں آپ سے یہ التماس کروں گا کہ فی الحال آپ نعیم بن حماد کی شادی کے سلسلے میں خاموشی اختیار کریں، اس کے لیے کسی لڑکی کا انتخاب بھی نہ کریں۔ میرے خداوند نے چاہا تو عنقریب حالات کوئی ایسا پلٹا ضرور کھائیں گے کہ سینیکا اور فلورنس دونوں یہاں آئیں گی اور پھر آپ کو نعیم بن حماد کی شادی کے سلسلے میں کسی لڑکی کا انتخاب کرنے کی زحمت نہیں کرنا پڑے گی۔ محمد بن اوس کے خاموش ہونے پر تھوڑی دیر تک عشیرت غور سے اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر کہنے لگی، بیٹے تمہاری باتوں نے مجھے مطمئن اور پرسکون کر دیا ہے۔ اگر واقعی کوئی لڑکی میرے بیٹے کو پسند کرنے لگی ہے تو میں سمجھوں گی یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی سعادت ہے۔ عشیرت کے ان الفاظ پر جہاں محمد بن اوس مطمئن ہو گیا تھا وہاں ابن حماد خوشی محسوس کر رہا تھا۔ پھر محمد بن اوس نے عشیرت کو مخاطب کیا، ماں آپ کچھ دن ہمارے یہاں قیام کریں، مجھے اور نعیم بن حماد کو خدمت کا موقع دیں۔ اس پر عشیرت فوراً بول اٹھی اور کہنے لگی، بیٹے میں شب بسری نہیں کر سکتی، اور پھر تم دونوں کے رہنے کے لیے ایک کمرہ ہے، ان کمروں میں مجھ بوڑھی عورت کو گھٹن محسوس ہوتی ہے، لہٰذا میں آج ہی اپنے نخلستان جاؤں گی، اور پھر میرا نخلستان یہاں سے دور تو نہیں ہے۔ ہمارے نخلستان میں کیا عورتیں کیا مرد دن میں 2-3 بار سودا سلف خریدنے کے لیے قیروان کی طرف آتے جاتے رہتے ہیں۔ میں نے دور کہیں جانا ہوتا تو مجبوراً یہاں قیام کر سکتی تھی، مگر اب میں یہاں رک نہیں سکتی، واپس چلی جاؤں گی۔ عشیرت کے ان الفاظ کے جواب میں ابن اوس یا نعیم بن حماد ان دونوں میں کوئی اسے کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ ایک لشکری اس کمرے کے دروازے پر نمودار ہوا اور محمد بن اوس کو مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر ایک لڑکا آپ سے ملنا چاہتا ہے، نصرانی ہے، اپنا نام رولسن بتاتا ہے۔ جو ہی وہ شہر میں داخل ہوا محافظوں نے اسے گرفتار کر لیا۔ چونکہ اس نے آپ سے ملاقات کرنے کی خواہش ظاہر کیا تھا لہٰذا اسے یہاں لایا گیا ہے۔ اس وقت وہ اپنے گھوڑے کے پاس باہر کھڑا ہوا ہے اور آپ سے ملنے کا خواہش مند ہے۔ اس لشکری کے ان الفاظ پر محمد بن اوس گہری سوچوں میں پڑ گیا، کہنے لگا، میں اس نام کے کسی لڑکے کو نہیں جانتا، اور پھر تم کہتے ہو کہ وہ نصرانی بھی ہے، کیا اس نے بتایا کہ وہ کہاں سے آیا ہے؟ اس پر وہ لشکری پھر بولا اور محمد بن اوس کو مخاطب کر کے کہنے لگا،
امیر، ہم نے اس سے بہت جاننا چاہا کہ وہ کہاں سے آیا ہے اور ابن اوس سے کیوں ملنے کا خواہش مند ہے۔ وہ اصرار کرتا ہے کہ وہ ان سب سوالوں کا جواب امیر محمد بن اوس سے کہے گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں کہتا اور نہ ہی بتاتا ہے۔ محمد بن اوس نے کچھ سوچا، پھر آنے والے اس لشکری کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تم باہر جاؤ، اس کے گھوڑے کو باہر باندھو اور اس کے بعد میرے کمرے میں بٹھاؤ، میں وہیں آ کر اس سے بات کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی وہ لشکری وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد تجسس بھرے انداز میں ابن حماد نے ابن اوس کو مخاطب کر کے کہنے لگا، یہ رولسن نام کا شخص کون ہو سکتا ہے؟ کم از کم اس سے پہلے تو یہ نام میرے ذہن میں نہیں تھا۔ محمد بن اوس اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور ابن حماد سے کہنے لگا، تم ماں کے پاس بیٹھو، میں دیکھتا ہوں وہ کون ہے۔ نعیم بن حماد بھی اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا تھا اور پھر عشیرت کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اماں آپ تھوڑی دیر یہاں بیٹھیں، میں اور ابن اوس آنے والے شخص سے ملاقات کر کے جلدی آپ کے پاس لوٹتے ہیں۔ محمد بن اوس اور نعیم بن حماد کمرے سے نکلے۔ انہوں نے دیکھا کہ جو لشکری اطلاع دینے کے لیے آیا تھا اس نے رولسن کے گھوڑے کو کھونٹے سے باندھ دیا تھا اور وہ خود وہاں کھڑا تھا۔ ابن اوس اور ابن حماد دونوں جب باہر نکلے تو وہ شخص جو رولسن کو لایا تھا کہنے لگا، میں نے آنے والے کو آپ کے کمرے میں بٹھا دیا ہے، وہ وہیں آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ محمد بن اوس نے اپنے کمرے کا رخ کیا، ابن حماد اس کے پیچھے تھا۔ جب دونوں کمرے میں داخل ہوئے تو انہیں دیکھتے ہی رولسن جو ایک نشست پر بیٹھا ہوا تھا اٹھ کھڑا ہو گیا۔ محمد بن اوس اور نعیم بن حماد نے آگے بڑھ کر باری باری اس سے مصافحہ کیا، پھر اس کے سامنے کی نشستوں پر بیٹھ گئی۔ گفتگو کا آغاز محمد بن اوس نے کیا اور رولسن کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے عزیز، میں نہیں جانتا تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے اور کس نے تجھے ہماری طرف بھیجا ہے۔ تیرا نام مجھے رولسن بتایا گیا ہے اور اس سے آگے کہنے والے نے کچھ نہیں کہا۔ محمد بن اوس کے ان الفاظ پر رولسن مسکرایا اور کہنے لگا، ابھی تک آپ دونوں حضرات نے اپنا تعارف مجھ سے نہیں کرایا۔ اس پر نعیم بن حماد جواب دیتے ہوئے کہنے لگا، میں نعیم بن حماد ہوں اور یہ امیر محمد بن اوس ہیں۔ یہ دونوں کا نام سن کر رولسن مسکرایا اور کہنے لگا، میرا نام رولسن ہے، مارٹینا نام کی ایک لڑکی کو آپ جانتے ہی ہوں گے، قرطاجنہ سے یہاں آئی تھی، میں اس کا چھوٹا بھائی ہوں۔ رولسن کے ان الفاظ پر محمد بن اوس اور ابن حماد دونوں خوشی کا اظہار کرنے لگے تھی، یہاں تک کہ رولسن پھر بول اٹھا، مجھے قرطاجنہ سے سینیکا اور فلورنس دونوں نے آپ کی طرف روانہ کیا ہے۔ پھر ان دونوں کی ساری کارگزاری اور تفصیل اس نے کہہ دی تھی۔ اس کے ساتھ ہی لباس کے اندر سے اس نے وہ پیغام نکالا اور محمد بن اوس کو تھما دیا تھا۔ جو خط رولسن لے کر آیا تھا وہ کھول کر محمد بن اوس پڑھنے لگا، اور خط کا رخ اس نے اس انداز میں رکھا تھا کہ اس کے ساتھ ساتھ نعیم بن حماد بھی اسے پڑھ سکے۔ دونوں پڑھتے جا رہے تھے اور مسکراتے جا رہے تھے۔ خط پڑھنے کے بعد وہ خط محمد بن اوس نے تہیہ کر لیا اور ابن حماد کو تھماتے ہوئے کہنے لگا، اسے اپنے پاس رکھو۔ پھر رولسن کی طرف دیکھتے ہوئے ابن اوس کہنے لگا، دیکھ رولسن، پہلے تو ہم تیرے ممنون اور شکر گزار ہیں کہ تو ہمارے لیے سفیر بن کر آیا ہے۔ جب تم واپس جاؤ تو ان سے کہنا کہ ان کی یہ چاہت کا جھکاؤ ہماری طرف ایک طرفہ نہیں ہے، ہم دونوں کی طرف سے انہیں یہ بھی یقین دلانا کہ کوئی مناسب وقت آئے گا تو ہم ان دونوں کو بحفاظت اپنے پاس بلانے کا انتظام ضرور کریں گے۔ پھر ابن حماد کی طرف دیکھتے ہوئے محمد بن اوس کہنے لگا، ابن حماد، باہر جو لشکری کھڑا ہے ذرا اسے بلا کر میرے پاس لاؤ۔ ابن حماد اٹھا، تھوڑی دیر بعد وہ لشکری کو ساتھ لے کر آیا۔ اسے دیکھتے ہی ابن اوس اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، ذرا عمیر بن صالح کے ہاں جاؤ اور اسے کہو کہ اپنی بیوی مارٹینا کے ساتھ فی الفور یہاں میرے کمرے میں آئے۔ محمد بن اوس کے یہ الفاظ سن کر وہ لشکری وہاں سے ہٹ گیا تھا، جبکہ محمد بن اوس اور ابن حماد دونوں بڑے خوشگوار انداز میں سینیکا اور فلورنس کے متعلق رولسن سے گفتگو کرنے لگے تھی۔ کوئی زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ کمرے کے دروازے پر عمیر بن صالح اور مارٹینا نمودار ہوئے۔ ابن اوس اور ابن حماد دونوں نے اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کا استقبال کیا تھا۔ اس موقع پر رولسن بھی کھڑا ہو گیا تھا۔ جو ہی مارٹینا کی نگاہ رولسن پر پڑی تو وہ بے قابو ہوتی ہوئی بھاگی، اپنے دونوں بازو اس نے پھیلائی، پھر چلانے کے سے انداز میں کہنے لگی، میرے بھائی رولسن، تم کب آئی؟ اس کے ساتھ ہی مارٹینا نے آگے بڑھ کر رولسن کو اپنے ساتھ لپٹا لیا تھا اور اس کی پیشانی چومنے لگی تھی۔
اس موقع پر ابن اوس نے عمیر بن صالح کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، ابن صالح، یہ لڑکا رولسن ہے، مارٹینا کا چھوٹا بھائی ہے۔ مارٹینا جب رولسن سے علیحدہ ہوئی تب عمیر بن صالح بھی آگے بڑھا، گلے لگا کر اس نے رولسن کو پیار کیا، پھر سب نشستوں پر بیٹھ گئی۔ مارٹینا گفتگو کا آغاز کرنا ہی چاہتی تھی کہ محمد بن اوس نے رولسن کو مخاطب کیا، دیکھو تم دونوں بہن بھائی ملے ہو، جہاں تمہارے لیے یہ خوشی کا لمحہ ہے وہاں ہم بھی خوشی محسوس کر رہے ہیں۔ رولسن، پہلے اپنی بہن سے یہ کہو کہ تمہارے اہل خانہ کیسے ہیں، اس لیے کہ مارٹینا یقیناً یہ پوچھے گی۔ جواب میں وہ کہنے لگا، ہمارے اہل خانہ کون سے زیادہ ہیں، ایک باپ ہے۔ جب میں واپس جاؤں گا تو اسے کہوں گا کہ مارٹینا قیروان شہر میں بے حد خوش اور مطمئن ہے، تو میرے باپ کی خوشی اور طمانینت کی کوئی انتہا نہ ہوگی۔ رولسن جب رکا تب پہلی بار مارٹینا اسے مخاطب کر کے کہنے لگی، میرے ساتھ یہ عمیر بن صالح میرے شوہر ہیں۔ رولسن، مجھے ان سے تو پتہ چل چکا ہے کہ سینیکا امیر محمد بن اوس کو اور فلورنس نعیم بن حماد کو پسند کرتی ہے، کیا ان کی طرف سے بھی کوئی پیغام ہے؟ جواب میں رولسن مسکرایا اور کہنے لگا، انہی کے کہنے پر تو میں یہاں آیا ہوا ہوں، اور رولسن نے اس کے متعلق ان سے تفصیل کہہ دی۔ رولسن جب خاموش ہوا تب ابن اوس بول اٹھا، رولسن، اب اپنی بہن اور بھائی عمیر بن صالح کے ساتھ جاؤ، آرام سے بیٹھ کر ان سے طویل گفتگو کرو، تم چند دن یہاں قیام کرنا، میں اور ابن حماد عمیر بن صالح تم سے ملنے ضرور آئیں گے۔ اس وقت نعیم بن حماد کے ساتھ ایک مسئلہ اٹھا ہوا ہے، میں تم سے کہوں کہ ابن حماد قیروان کے قریب ہی ایک نخلستان کا رہنے والا ہے، اور اس کی ماں یہاں آئی ہوئی ہے، ساتھ والے کمرے میں موجود ہے، وہ اس کی شادی کرنے کی خواہش مند ہے، مگر میں نے اس پر انکشاف کر دیا ہے کہ ایک لڑکی جو رومن ہے وہ یہاں نہیں ہے اور نعیم بن حماد کو پسند کرتی ہے، لہٰذا ابن حماد کی شادی اسی سے ہوگی۔ یہاں تک کہتے کہتے ابن اوس کو رک جانا پڑا، یہاں تک کہ مارٹینا بول اٹھی، امیر، اگر بھائی ابن حماد کی ماں نخلستان سے یہاں آئی ہوئی ہے تو انہیں اس کمرے میں ٹھہرانے کے بجائے آپ انہیں ہمارے ہاں بھیج دیں، کم از کم وہ چند دن ہمارے ہاں رہیں گی، ہمیں بھی تو ان کی خدمت کا موقع دیں۔ اس پر ابن اوس بول اٹھا، میری بہن، تمہاری یہ پیشکش بہت اچھی ہے، لیکن ابن حماد کی ماں شب بسری نہیں کرنا چاہتی، میرے خیال میں تھوڑی دیر تک وہ واپس اپنے نخلستان کی طرف جانا پسند کرے گی۔ ابن صالح، تم رولسن کو اپنے ساتھ لے جاؤ، یہ تھکا ہوا ہوگا، اسے آرام کی ضرورت ہے، اس کا گھوڑا باہر بندھا ہوا ہے۔ عمیر بن صالح اٹھ کھڑا ہوا، اس کے ساتھ مارٹینا اور رولسن بھی کھڑے ہو گئے۔ پھر ابن اوس اور ابن حماد بھی ان تینوں کے ساتھ باہر آئی۔ عمیر بن صالح نے آگے بڑھ کر رولسن کا گھوڑا کھولا، پھر وہ اور مارٹینا رولسن کو اپنے ساتھ لے گئے تھے، جبکہ ابن اوس اور ابن حماد ساتھ والے کمرے میں داخل ہوئے جہاں نعیم بن حماد کی ماں بیٹھی ہوئی تھی اور نہایت بے چینی سے انہی کی واپسی کا انتظار کر رہی تھی۔ دونوں پہلے کی طرح عشیرت کے سامنے بیٹھ گئے۔ پھر گفتگو کا آغاز ابن اوس نے کیا اور عشیرت کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اماں، میں اور نعیم دونوں معذرت خواہ ہیں کہ آپ کو اکیلا چھوڑ کر چلے گئے۔ دراصل قرطاجنہ شہر سے ایک لڑکا آیا ہے، وہاں جو لڑکی مجھے پسند کرتی ہے جس کا نام سینیکا ہے، اور دوسری فلورنس جو ابن حماد میں دلچسپی رکھتی ہے، ان کا وہ ایک نامہ لے کر آیا ہے، اس وجہ سے ہمیں تھوڑی دیر اس کے پاس بیٹھنا پڑا۔ ساتھ ہی محمد بن اوس نے نعیم بن حماد کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، ابن حماد، وہ نامہ اپنی ماں کو پڑھ کر سناؤ۔ ابن حماد نے سینیکا کا وہ خط نکالا اور اپنی ماں کو پڑھ کر سنایا۔ خط کا مضمون سن کر عشیرت بے پناہ خوشی کا اظہار کر رہی تھی، پھر کہنے لگی، میری دعا ہے کہ جو دو لڑکیاں تم دونوں کی طرف مائل ہیں وہ تم دونوں کی زندگی میں خوشیاں اور طمانینت بکھیر دیں۔ میرے بچوں، مجھے اب اجازت دو، میں اپنے نخلستان جاؤں گی۔ میں سمجھتی ہوں جس کام کے لیے میں آئی تھی وہ کام ہو گیا ہے، اب میرے بیٹے سے متعلق میں بالکل مطمئن ہوں۔ ابن اوس، میرے اطمینان کی ایک اور وجہ آپ بھی ہیں، آپ میرے بیٹے سے اس قدر قریب ہیں، اس کا اس قدر خیال رکھتے ہیں۔ عشیرت جب خاموش ہوئی تب ابن اوس ابن حماد کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، نعیم، تم خود اٹھو اور ماں کو نخلستان چھوڑ کر آؤ۔ اس کے ساتھ ہی ابن حماد اٹھ کھڑا ہوا اور محمد بن اوس بھی اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ پھر نعیم بن حماد اپنی ماں عشیرت کو لے کر اپنے نخلستان کی طرف روانہ ہو گیا۔ قرطاجنہ اور قیروان کے درمیان کھلے صحرا کے اندر مسلمانوں کے ہاتھوں بدترین شکست اٹھانے کے بعد جسٹینین نے اپنے سارے سالاروں
اور بڑے بڑے عہدیداروں کا اجلاس حسب سابق قرتاجنہ کے بڑے کلیسا میں طلب کیا تھا۔ کلیسا کے بڑے کمرے میں سب لوگ جن کو دعوت دی گئی تھی جمع ہو گئی تھی۔ تب جسٹینین نے بڑے اداس اور افسردہ انداز میں سب کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، اسے ہماری بدبختی یا بدقسمتی خیال کیا جائے کہ افریقہ کے ان صحراؤں میں مسلمانوں کے مقابلے میں ہمیں شکستوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ حالانکہ جتنی بھی جنگیں مسلمانوں کے ساتھ ہوئی ان سب کے دوران ہمارے لشکر کی تعداد مسلمانوں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہوتی تھی۔ اس کے باوجود پسپائی اور شکست ہمیں ہی اٹھانا پڑی۔ اگر ہم نے ان شکستوں کا سدباب نہ کیا، مسلمانوں کو اپنے سامنے زیر نہ کیا، تو مجھے خطرہ اور اندیشہ ہے کہ افریقہ سے ہمیں اپنی حکمرانی کی بساط لپیٹنا پڑے گی۔ یہاں تک کہنے کے بعد دم لینے کے لیے جسٹینین رکا، پھر وہ اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہہ رہا تھا، میرے باپ نے مجھے قرتاجنہ اس لیے روانہ کیا تھا تاکہ مسلمانوں کی طرف سے جو خطرات اٹھ رہے ہیں ان کے سامنے میں بند باندھنے میں کامیاب رہوں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہاں آ کر ابھی تک میں نے اپنے فرض منصبی سے ذرا بھی انصاف نہیں کیا۔ گزشتہ جنگ میں بذات خود شامل ہوا تھا اور میں یہ خیال کر رہا تھا کہ میرے شامل ہونے سے لشکریوں کے حوصلے اور ولولے جوان رہیں گے، وہ وقت ضائع کیے بغیر مسلمانوں پر غالب رہیں گے۔ لیکن ہماری بدقسمتی کہ شکست پھر بھی ہمیں اٹھانی پڑی۔ اس کے علاوہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ہم نے ہن اور گول قبائل میں سے ان کے دو لاجواب، بے مثال اور ناقابل تسخیر تیغزنوں کا انتخاب کیا تھا جن کے نام فرانس اور ٹریسلر تھے۔ طے یہ پایا تھا کہ ان میں سے ایک انفرادی مقابلے کے لیے عقبہ بن نافع کو پکارے گا اور دوسرا محمد بن اوس کو۔ لیکن ہماری بدقسمتی کہ مسلمانوں کی طرف سے محمد بن اوس ہی انفرادی مقابلے کے لیے اتر آیا اور اس نے مجھ سمیت سارے سالاروں کو مقابلے کی دعوت دی۔ جواب میں فرانس اترا، اسے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اس کے بعد مسلمانوں کا وہ سالار میدان میں ہی رہا اور ہمیں انفرادی مقابلے کے لیے بلاتا رہا۔ جواب میں ٹریسلر کو اتارا گیا، لیکن وہ فرانس سے بھی کم وقت میں اس کے سامنے ڈھیر ہو گیا تھا۔ اگر مسلمانوں کے ہاتھوں اسی طرح ہمارے انفرادی مقابلے میں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے اور پے در پے ان کے ہاتھوں ہمیں شکستیں اٹھانا پڑیں تو پھر افریقہ سے ہماری حکومت ختم ہو جائے گی۔ افریقہ پر اگر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا تو میں سب سے پہلے خدشات کا اظہار کرتا ہوں کہ مسلمان افریقہ کی دشت تک ہی اکتفا نہیں کریں گے، وہ آگے بڑھیں گے۔ فی الوقت ان کے پاس کوئی بحری بیڑا نہیں ہے، وہ بس ایک لشکر ہی رکھتے ہیں جس کے ساتھ انہوں نے قیروان میں قیام کیا ہوا ہے۔ اگر وہ ہمیں افریقہ سے نکال کر باہر کر دیں گے تو یاد رکھیے گا ان سرزمینوں کے اندر وہ ہماری طرح اپنا بحری بیڑا بنائیں گے اور پھر اپنے اس بحری بیڑے کو حرکت میں لائیں گے اور صقلیہ، کارسیکا، حتیٰ کہ اسپین تک کو بھی اپنا ہدف بنا سکتے ہیں۔ اتنا کہہ کر جسٹینین رکا، پھر اپنے سالاروں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اس وقت ہم سب یہاں جمع ہیں، لہٰذا میں سب سے التماس کرتا ہوں کہ اپنی اپنی رائے پیش کریں اور جو بھی اچھی رائے ہوگی اس پر عمل کر کے مسلمانوں کے خلاف قدم اٹھایا جائے گا۔ میں ہر صورت میں مسلمانوں کو ان علاقوں میں زیر اور پسپا کرنا چاہتا ہوں۔ یوں جانو یہ میری اور میرے باپ کی دیرینہ خواہش ہے۔ جسٹینین کے ان الفاظ کے جواب میں بڑے سالاروں میں سے لیو، ہرکیولیس اور اسارین کے علاوہ وہاں جمع ہونے والے عمائدین سلطنت بھی اپنے اپنے مشورے اور اپنی اپنی آراء کا اظہار کرنے لگے تھے۔ جس وقت سب لوگ بڑھ چڑھ کر رائے زنی کر رہے تھے اس وقت جسٹینین نے دیکھا کہ بشپ پولس اور اس کا نائب برتیز بالکل خاموش اور سنجیدہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کی حالت کا جسٹینین بغور جائزہ لے رہا تھا، یہاں تک کہ اس نے پولس کو مخاطب کیا، مقدس باپ، میں دیکھتا ہوں آپ آج خلاف معمول چپ، سنجیدہ، بلکہ کسی قدر افسردہ بھی ہیں، نہ ہی اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں اور نہ ہی رائے دینے والے میں سے کسی کی رائے کی تائید کر رہے ہیں۔ کیا اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ جسٹینین نے جب اس بار براہ راست پولس کو مخاطب کیا تھا تب پولس سنبھلا، اپنی نشست پر پہلو بدلا، پھر غمزدہ سے لہجے میں کہنے لگا، محترم جسٹینین، آپ کا کہنا درست ہے۔ دراصل گزشتہ جنگ میں جو ہمارے لشکر کو شکست ہوئی ہے تو میں اس سے بے حد مایوس اور افسردہ ہو گیا ہوں۔ جس وقت اپنے مخبر نے لشکر کی شکست کی خبر لے کر کلیسا میں داخل ہوا تھا اس وقت میرے دل میں طرح طرح کے وسوسات اٹھے تھے، اور وہ بالکل وسوسات ہی نہیں تھے بلکہ حقیقت پر مبنی خیالات تھی۔
میں سمجھتا ہوں ان علاقوں کے اندر شاید تاریخ ایک بار پھر اپنے آپ کو دہرانے لگی ہے۔ اگر ہم نے بروقت اس گردش کے سامنے بند نہ باندھا تو پھر یاد رکھیے گا رومنوں کو ناقابل تلافی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ پولس یہاں تک کہنے کے بعد جب خاموش ہوا تب فکر مندی میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے جسٹینین بول اٹھا، آپ کا اشارہ تاریخ کے کس گردش کی طرف ہے؟ ذرا کھل کر کہیں تاکہ میں بھی تو سنوں کہ کس بات نے آپ کو سنجیدہ اور اداس کر دیا ہے۔ پولس نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری، اس کے بعد اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے پھر کہہ رہا تھا، دراصل بات یہ ہے کہ جب حالیہ جنگ کی شکست کی خبر لے کر ایک مخبر میرے پاس آیا تھا اور مجھے تفصیل بتائی تھی، تب میرے ذہن میں یہ بات اٹھی کہ یسوع مسیح سے 2 سال قبل یہ علاقہ کنعانی عربوں کی گرفت میں تھا۔ وہ چونکہ بحر روم کے علاقے میں تھی اور ان کے بحری بیڑے ایشیا کے ساحل سے لے کر انگلستان کے ساحلوں تک پھرا کرتے تھی، اور یورپی ممالک کا کوئی بھی بحری بیڑا ان کے خلاف کوئی حرکت نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن رومنوں نے سمندر پر ان کی حاکمیت کا خاتمہ کرنے کا تہیہ کر لیا۔ چنانچہ رومن کنعانی عربوں سے ٹکرائی۔ اس وقت کنعانی عربوں کی تعداد رومنوں کے مقابلے میں لگ بھگ 10 گنا کم تھی۔ اس کے باوجود شروع میں کنعانی عربوں نے رومنوں کو بدترین شکستیں دیں۔ پھر اپنی عددی فوقیت کی وجہ سے رومن کنعانیوں پر غالب آ گئے اور انہیں افریقہ سے نکال باہر کیا۔ یہ وہی قرطاجنہ ہے جہاں ہم اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، جو کنعانیوں کی دور میں کبھی تجارتی مرکز ہوا کرتا تھا، اور اب یہ ہماری جگہ ہے۔ اب میرے دل میں یہ اندیشے اٹھ رہے ہیں کہ ہم نے یہ زمین قرطاجنہ شہر کے علاوہ یوتیکا اور دوسرے بہت سے شہر کنعانی عربوں سے چھینے تھی۔ اس جھپٹی کا کردار بہت دور کے آباء و اجداد نے ادا کیا تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں تاریخ اپنے آپ کو دہرانے پر آ گئی ہے۔ ہم نے یا ہمارے آباء و اجداد نے اس دور میں کنعانی عربوں کو یہاں سے نکالا، اور اب جو ہماری حالت ہو رہی ہے، شکست پہ شکست ہمارے لشکریوں کو ہو رہی ہے، اور نہ ہم کسی انفرادی مقابلے میں کامیاب ہوتے ہیں اور نہ اجتماعی ٹکراؤں میں ہمارا ساتھ دیتی ہے تو، اور مجھے یہ خوف لاحق ہو گیا ہے کہ کہیں تاریخ اپنے آپ کو نہ دہرائی، یعنی جس طرح ہم نے عربوں کو اس سرزمین سے نکالا ہے، کہیں عرب ہمیں اس سرزمینوں سے باہر نہ کر دیں۔ اگر ایسا ہوا تو یہ ہمارے لیے ایسی سزا ہوگی جسے آنے والی صدیوں میں ہماری نسلیں تک فراموش نہ کر سکیں گی۔ یہاں تک کہنے کے بعد پولس رکا، پھر اس کے بعد اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے وہ بول رہا تھا، اس موقع پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم بار بار اپنی قوت کو آزما چکے ہیں اور مغلوب رہے ہیں۔ مسلمانوں کے ساتھ ٹکراؤ کے دوران گول، وندال، ہن اور گوت قبائل اور ان گنت جنگجو ہمارا ساتھ دیتے رہے ہیں، لیکن کہیں بھی ہمیں کامیابی نصیب نہ ہوئی۔ اب میں چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کے خلاف ایک ایسا متحدہ محاذ بنایا جائے کہ ہر صورت میں اپنی فتح بندی، اپنی کامیابی کو ان پر مسلط کیا جائے اور ان کی بساط افریقہ کے دشت سے لپیٹ دی جائے۔ اگر ہم نے جلد ایسا نہ کیا تو یاد رکھیں کہ خود اپنی بساط اپنے ہاتھوں سے لپیٹنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ پولس یہاں تک کہنے کے بعد خاموش ہو گیا۔ اس کے یہ الفاظ سن کر پورے کمرے میں کچھ دیر تک کاٹ کھا جانے والی اداسی اور خاموشی چھائی رہی۔ آخر جسٹینین نے اس خاموشی، اس سناٹے کو توڑ کر کہا، محترم پولس، جو کچھ آپ نے کہا ہے میں اس سے اتفاق کرتا ہوں۔ کوشش کریں گے کہ تاریخ کی اس گردش کو حرکت میں نہ آنے دیں۔ ہمارے سالاروں اور عمائدین نے جو تجاویز پیش کی ہیں ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے ایک فیصلہ کیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ اگر ہم اس پر عمل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر آنے والے دور میں مسلمانوں کے مقابلے میں کسی موقع پر ہمیں شکست نہیں ہوگی۔ جسٹینین رکا، دم لیا، ہونٹوں پر زبان پھیری، پھر دوبارہ اس کمرے میں اس کی آواز گونجی، جو کچھ میں کہنے لگا ہوں وہ سب غور سے سنیں۔ سب سے پہلے ہم ایک متحدہ لشکر تیار کریں گے۔ اس لشکر میں ہمارے رومن لشکر کے علاوہ ہن، وندال، گوتھ اور گول قبائل کے جنگجو شامل ہوں گے۔ یہ ایک لشکر ہوگا جس کے کئی حصے ہوں گے۔ اس لشکر میں لیو بھی ہوگا۔ ہرکیولیس اور اساریان کے علاوہ باقی قبائل کے سالار بھی اپنے اپنے حصے کے لشکر میں شامل ہوں گے۔ یہ سارا متحدہ لشکر ایک لشکر کی حیثیت سے آئندہ کام کرے گا۔ دوسرا لشکر بربروں پر مشتمل ہوگا، جس کی کمانداری حزب سابق برانیز کے ہاتھ میں ہوگی اور اس کے تحت اپنے ہی بربر ہوں گے۔ اس کے علاوہ آج ہی تیز رفتار قاصد افریقہ میں مختلف حکمرانوں کی طرف روانہ کیے جائیں گے۔ ان میں جو اہم ہیں، شہر استا اور تنجا کے حکمران گرینیئر کی طرف ہمارا قاصد جائے گا۔
اور قفزہ کے بادشاہ الیکسس کو بھی پیغام بھیجا جائے گا۔ اس کے علاوہ پارسیوں اور مجوسیوں کے 4 بڑے بڑے شہر اور قلعے جوسوس، مسامدہ، دلیلی اور زرہون ہیں، ان کے حاکم اور سربراہ کی طرف بھی قاصد بھیجے جائیں گے۔ قاصدوں کے ذریعے ان سب کو یہ تنبیہ کی جائے گی کہ اگر وہ افریقہ کے اندر اپنی حکومت اور اپنے علاقوں کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو پھر ہمارا ساتھ دیتے ہوئے مسلمانوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ ان پر یہ بھی واضح کر دیا جائے کہ اگر افریقہ میں مسلمانوں کے ہاتھوں رومنوں کو پے در پے شکستیں ہوئیں اور مسلمان رومنوں کو افریقہ سے نکالنے میں کامیاب ہو گئے تو رومنوں کے علاوہ جس قدر بھی یہاں حکمران ہیں یا جس کی بھی یہاں سلطنت ہے، ان سب کو اپنی اپنی حکمرانی، اپنی اپنی سلطنت سے ہاتھ دھونے پڑیں گے، اس لیے کہ ہمیں اپنے سامنے زیر اور مغلوب کرنے کے بعد مسلمان یقیناً افریقہ میں دوسرے حکمرانوں کا رخ کریں گے اور ایک کے بعد دیگرے سب کی سلطنتوں کے مرکزی شہروں پر موت کی دستک دیتے ہوئے انہیں اپنے سامنے زیر کریں گے یا اپنا باج گزار بنا کر رکھیں گے۔ اس موقع پر میں افریقہ کے ایک اہم حکمران کا ذکر کرتا ہوں اور وہ غمارہ کا نصرانی بادشاہ بلیان ہے۔ اس کی طرف بھی قاصد بھیجے جائیں گے۔ جہاں تک کہ میرا اندازہ ہے، افریقہ کے یہ سارے حکمران یقیناً مسلمانوں کے خلاف ہمارا ساتھ دینا پسند کریں گے، اور ان پر یہ بات واضح ہے کہ اگر افریقہ میں ہم مسلمانوں کے خلاف کامیاب نہ ہوئے تو ان میں سے کوئی بھی مسلمانوں کے سامنے ٹھہر نہیں سکے گا اور نہ ہی کسی کی سلطنت باقی رہے گی۔ لہٰذا وہ سب ہر صورت میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے اپنے آپ کو پابند سمجھیں گے۔ ان سب کے نام یہ پیغام بھیجا جائے گا کہ وہ اپنے اپنے لشکر اپنے کچھ سالاروں کی سرکردگی میں 2 اہم قلعوں کی طرف بھیجوائیں۔ یہ 2 قلعے بلتس اور بغایا ہوں گے۔ ان 2 قلعوں کو ہم اپنا مرکز بنائیں گے۔ جس قدر ہماری مدد کے لیے حکمران اپنے لشکر بھیجیں گے، ان سب کو انہی قلعوں کے اندر ٹھہرایا جائے گا۔ وہاں ان کی رہائش اور خوراک کے علاوہ ان کی بہترین دیکھ بھال کا بھی انتظام کیا جائے گا۔ آنے والے لشکروں میں جب مسلمانوں کے ساتھ ہمارا ٹکراؤ ہوا کرے گا تو بیک وقت 4 لشکر 4 سمتوں سے مسلمانوں پر ضرب لگانے کے لیے نکلیں گے۔ ایک لشکر قرطاجنہ سے نکلے گا جس میں رومن، ہن، وندال، گول اور گوتھ ہوں گے، اور یہ لشکر میرا اندازہ ہے کہ مسلمانوں پر ضرب لگانے میں سب سے بڑھ کر حصہ لے گا۔ دوسرا لشکر بلتس کے قلعے سے نکلے گا اور دوسری سمت سے مسلمانوں پر گھات لگائے گا۔ تیسری سمت سے وہ لشکر نکلے گا جو بغایا میں ٹھہرا ہوا ہوگا، اور چوتھا لشکر بربر قبائل کے سالار برانیس کا ہوگا اور وہ مسلمانوں پر چوتھی سمت سے ضرب لگائے گا۔ اس طرح جب مسلمانوں پر 4 سمتوں سے 4 مختلف لشکر ضرب لگائیں گے تو مجھے امید ہے کہ مسلمانوں سے نہ صرف ہم اپنی گزشتہ شکستوں کا انتقام لے لیں گے بلکہ انہیں شکست دے کر مار بھگانے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اس سلسلے میں اگر کسی کو کوئی اعتراض ہو یا وہ اس سے بھی بہتر تجویز پیش کرنا چاہے تو اس تجویز میں اضافہ کرنے کا خواہش مند ہو تو بولے۔ جسٹینین نے کچھ دیر خاموش رہ کر انتظار کیا کہ شاید کوئی بولے۔ جب کسی نے کوئی تجویز پیش نہیں کی تب یہ طے پایا کہ اسی تجویز پر عمل کیا جائے گا۔ اس کے بعد گریگری کی طرف دیکھتا ہوا بولا، محترم گریگری، مجھے ایک بات کا بڑا دکھ اور صدمہ ہے۔ اردیا کا بربر حکمران جو بظاہر مسلمان ہے اور مسلمانوں ہی کا ساتھ دے رہا ہے، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ وہ باطن میں اسلام قبول نہیں کرے گا، اپنے پرانے مذہب پر ہی قائم ہے۔ ہم نے اس سے پہلے بھی اس سے رابطہ قائم کیا تھا اور اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف اپنی کارروائیاں شروع کرے گا، لیکن ابھی تک اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کی وجہ سے کسیلا یا اس کے نمائندوں کی وجہ سے مسلمانوں کو نقصان یا ہزیمت اٹھانا ہو۔ جسٹینین جب خاموش ہوا تب دکھ کا اظہار کرتے ہوئے گریگری بول اٹھا، آپ کا کہنا درست ہے۔ اردیا کے بادشاہ کسیلا سے ایک بار نہیں بلکہ کئی بار ہم نے رابطہ کیا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف ہماری مدد کرے گا اور مسلمانوں کے اندر رہتے ہوئے ان کی خبریں ہم تک پہنچاتا رہے گا، لیکن کسیلا کے لیے کچھ مجبوریاں اٹھ کھڑی ہوئی ہیں۔ آخری مرتبہ جب اس سے رابطہ ہوا تھا تو اس نے میری طرف پیغام بھیجوایا تھا کہ وہ دل و جان سے ہر موقع پر ہماری مدد کے لیے تیار ہے، لیکن عقبہ بن نافع اور اس کے دوسرے سالار کسی حد تک اسے مشکوک ہو چکے ہیں، اور اگر ان حالات میں اس نے اگر ہمارا ساتھ دیا یا ہماری طرفداری کرتے ہوئے مسلمانوں کے لیے کسی نقصان کا باعث بنا تو اس کا کہنا تھا کہ مسلمان اسی وقت نہ صرف اس کی گردن کاٹ کر رکھ دیں گے اور جو اس کا ذاتی لشکر ہے اس کا بھی قلعہ قما اور صفایا کر کے رکھ دیں گے۔ لہٰذا اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے کسیلا فی الحال تو چپ اور خاموش ہے، اس لیے کہ ابھی مسلمانوں کے سالار اس سے متعلق بد اعتمادی کا شکار ہیں۔ تاہم کسیلا نے یہ کہلا بھیجا ہے
کہ جب کبھی بھی اسے کوئی مناسب موقع ملا تو وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں رومنوں کے کئی ہاتھ آگے رہے گا۔ گریگری کا جواب سن کر جسٹینین خاموشی رہا۔ شاید وہ اس کی گفتگو سے مطمئن تھا۔ کچھ دیر خاموش رہ کر سوچتا رہا، پھر اس نے اپنے 3 بڑے سالاروں لیو، ہرکیولیس اور اسارین کی طرف دیکھا اور انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، لیو، ہرکیولیس اور اسارین، جو کچھ میں کہنے لگا ہوں تینوں غور سے سننا۔ ابھی جو لائحہ عمل اور منصوبے طے ہوا ہے اس کے تحت 2 کام تمہارے سپرد کرنے لگا ہوں۔ اس سلسلے میں کچھ کام میں محترم گریگری کو بھی سونپوں گا۔ جہاں تک تم تینوں کا تعلق ہے تو تم پہلا کام یہ کرو گے کہ ابھی میں نے جن حکمرانوں کا ذکر کیا ہے ان سب کی طرف تو آج ہی تیز رفتار قاصد بھجواؤ گی۔ جس منصوبے کا میں نے ذکر کیا ہے وہ اس کی تفصیل ان سے کہیں گی۔ ان پر زور دے کر یہ بات واضح کریں گے کہ وہ وقت ضائع کیے بغیر اپنی اپنی استعداد کے مطابق اپنے سالاروں کی سرکردگی میں اپنے لشکر بلتس اور بغایا قلعوں کی طرف روانہ کریں۔ یہاں تک کہنے کے بعد جسٹینین رکا، کچھ سوچا، دوبارہ تینوں سالاروں کو مخاطب کرتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، دوسرا کام جو میں تم تینوں کے سپرد کر رہا ہوں وہ یہ کہ آج شام یا کل تک کچھ آزمودہ کار اور جنگ کا بہترین تجربہ رکھنے والے سالاروں کو بلتس اور بغایا کو روانہ کرو۔ ان میں سے کچھ بلتس اور کچھ بغایا میں قیام کریں گی اور اپنے ساتھ یہاں سے کچھ مسلح دستے بھی لے کر جائیں گی۔ ان سالاروں اور ان کے ساتھ جانے والے دستوں کا کام یہ ہوگا کہ مختلف حکمرانوں کی طرف سے جب لشکر بلتس اور بغایا کا رخ کریں گے تو وہ ان دونوں قلعوں کے اندر آنے والوں کا استقبال کریں گی، ان کی خوراک، ان کی رہائش کا عمدہ انتظام کریں گی۔ جو سالار ان 2 قلعوں کی طرف روانہ ہوں گی ان کے پاس رسد، ہتھیاروں اور ضروریات کا دیگر سامان وافر مقدار میں بڑے بڑے چھکڑوں کے ساتھ قلعوں کی طرف روانہ کیا جائے گا۔ ان سالاروں کا یہ بھی کام ہوگا کہ جس قدر لشکر ان دونوں قلعوں کو روانہ کریں گے وہ انہیں تقسیم کر کے دونوں قلعوں کے اندر برابر کی طاقت اور قوت ہوگی۔ جب ان حکمرانوں کی طرف سے وہاں لشکر پہنچائیں گے تو ان کے پہنچنے کی اطلاع فی الفور کریں۔ جسٹینین پھر دم لینے کے لیے رکا، اس کے بعد دوبارہ اپنے تینوں بڑے سالاروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، یہ 2 بڑے کام ہیں جو میں تمہارے سپرد کر رہا ہوں اور ان کی تکمیل کم سے کم وقت میں پوری ہونی چاہیے۔ جسٹینین کی ساری گفتگو کے جواب میں لیو، ہرکیولیس کے علاوہ اسارین نے بھی گردن کو خم کرتے ہوئے اس کی تکمیل کا یقین دلایا۔ جب جسٹینین خاموش ہو گیا پھر گریگری کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، محترم گریگری، آپ کے ذمے بھی 2 کام لگا رہا ہوں۔ پہلا یہ کہ آج یا کل تیز رفتار قاصد ہمارے اتحادی اور بربروں کے سردار برانس کی طرف روانہ کریں اور مسلمانوں سے نمٹنے کے لیے جو حکمت عملی ہم نے اختیار کی ہے اسے آگاہ کریں اور اس پر یہ بھی واضح کریں کہ جب ہماری تیاریاں مکمل ہو جائیں اور اسے ان کی تکمیل کی اطلاع کی جائے گی تو اس کے بعد 4 لشکر بیک وقت مسلمانوں کے خلاف حرکت میں آئیں گے۔ ایک قرطاجنہ سے نکلے گا جس کی کمانداری لیو، ہرکیولیس اور اسارین کر رہے ہوں گے۔ دوسرا لشکر بلتس سے جس کی کمانداری ہمارے وہ سالار کریں گے جو یہاں کا رخ کریں گے۔ تیسرا لشکر بغایا سے اٹھے گا، اس کی بھی کمانداری ہمارے سالاروں کے ہاتھ میں ہوگی، اور چوتھا لشکر برانس کا ہوگا۔ جب قاصد اسے اطلاع دیں گے تو وہ بھی اپنے جنگجوؤں کے ساتھ نکلے گا۔ اس طرح 4 طرف سے مسلمانوں پر ضرب پڑے گی تو میں دیکھوں گا کہ وہ کیسے اور کتنی دیر تک ہمارا سامنا کر سکتے ہیں۔ دوسرا کام میں آپ کے ذمے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک قاصد اردیہ کے حکمران کی طرف روانہ کر دیں اور جو منصوبہ ہم نے طے کیا ہے اس کی اطلاع اسے بھی واضح طور پر کر دیں کہ اس سلسلے میں مسلمانوں کو خبر ہوئے بغیر وہ ہماری مدد کر سکتا ہو تو ضرور کر دے۔ جسٹینین جب رکا تب خدشات اور تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے گریگری کہنے لگا، جہاں تک برانس کو مطلع کرنے کا تعلق ہے تو اس پر میں آپ سے پورا اتفاق کرتا ہوں۔ جہاں تک اردیہ کے حکمران کسیلا کا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ فی الحال اسے نظر انداز کیا جائے۔ ویسے بھی ان دنوں کسیلا نے قیروان میں عقبہ بن نافع کی یہاں قیام کر رکھا ہے۔ اگر ہم اپنی اس منصوبہ بندی کی اطلاع کسیلا کو کرتے ہیں اور ہمارا قاصد اگر مسلمانوں کے ہاتھ چڑھ گیا اور مسلمانوں نے اس پر سختی کرتے ہوئے سارے راز اس سے حاصل کر لیے تو پھر یاد رکھیے نہ صرف ہمارا منصوبہ ناکام ہو جائے گا بلکہ کسیلا کی بھی مسلمان گردن کاٹ دیں گے، اور افریقہ میں جس قدر حکمران ہیں باری باری ان سب پر بھی ضربیں لگاتے ہوئے انہیں اپنا مطیع بنا لیں گے۔ اگر ایسا ہوا تو افریقہ کی سرزمینوں میں ہم بالکل تنہا رہ جائیں گے اور آنے والے وقت میں زوردار ضرب لگاتے ہوئے افریقہ میں مسلمان ہماری بساط لپیٹ کر رکھ دیں گے۔ گریگری جب خاموش ہوا
تب اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے جسٹینین کہنے لگا، گریگری، میں تمہاری اس رائے سے بھی اتفاق کرتا ہوں، فی الحال کسیلا کے حکمران کو فراموش کر دو۔ اس کے ساتھ ہی جسٹینین اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور وہ مجلس مشاورت برخاست کر دی گئی۔ اللهم اجعل في قلبي نورا